اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں مجھے اور آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو پیارے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس طرح زور زور سے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کرتے ہو، اس طرح پیارے مصطفیٰ کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں، سارے روزے، سارے جہاد، حج اور زکوٰۃ، ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ کلام کرنا اس کو اپنا شیوہ اور شعار بنا لیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ قسم کھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر قرآن مجید نازل فرمایا، میں تا دم واپسی حضور سے آہستہ آہستہ ہی بات کروں گا۔ اور جب مدینے کے اندر کوئی بھی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتا تو حضرت ابوبکر نے ایک خاص شخص تیار کیا ہوا تھا جو جا کے اس وفد کے ارکان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ملوز خاطر رکھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ اب اسی طرح جو دوسرے صحابہ کرام تھے وہ تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام میں نہایت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد بالخصوص ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ قدرتی طور پہ بلند آواز والے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ اتنا زیادہ ڈر گئے، اتنا زیادہ اللہ رب العزت کا خوف ان کے اوپر طاری ہوا کہ وہ گھر میں گئے، دروازہ بند کر لیا اور روتے رہے، اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ آیات اللہ رب العزت نے میرے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ایک روز، 2 روز گزرے تو حضور پاک نے ایک دن پوچھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں ثابت نے اپنے آپ کو قید کر لیے، دروازہ بند کر لیا اور وہ رو رہے ہیں۔ تو حضور نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے غلام کو بلا لاؤ، کہو کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ حضرت ثابت رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا ہے، بلانے کی وجہ؟ حضور نے پوچھا، تم 2 دن سے کیوں نہیں آ رہے اور لگاتار کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میری آواز بلند ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید قرآن کی آیات میرے حق میں نازل ہوئی ہیں، اگر یہ میرے حق میں نازل ہوئی ہیں تو میری تو عمر بھر کی کمائی غارت ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں، افسوس کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس کو مجدہ جاں فضا سنایا، فرمایا، ثابت، اما ترضى ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، اے ثابت، کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے، اس پر راضی نہیں ہو کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو، شہید قتل کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ حضرت ثابت ابن قیس عرض کرتے ہیں، ردیت، اپنے رب کریم کی اس نوازش بے پایاں پر یہ بندہ عاصی خوش ہے، راضی ہے۔ علامہ ابن قیم اس حدیث کو لکھنے کے بعد آگے تفسیر میں لکھتے ہیں،
جب جنگ یمامہ کا موقع آتا ہے، مسلمانوں کا مسیلمہ ابن کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ دو بدو جارحانہ جنگ جو ہے جاری ہے، تو دو صحابی حضرت ثابت اور حضرت سالم آپس میں کہتے ہیں، ملتے ہیں کہ ایت رسالت مآب میں تو ہم اس طرح لڑائی نہیں کیا کرتے تھے جس طرح آج ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہیں اور زور کی تیر اندازی شروع کر دیتے ہیں، اور اس زور کی تیر اندازی شروع کرتے ہیں کہ دشمن کا جو سارا لشکر ہے اس کا فوکس ان دو صحابہ کے اوپر ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسی گڑھے کے اندر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ شہید ہوتے ہیں، نعش مبارک کے پاس سے ایک شخص گزرتا ہے، دیکھتا ہے ان کے جسم کے اوپر بڑی نفیس بڑی قیمتی زرہ ہے، وہ زرہ اتار لیتا ہے اور جا کے اپنے خیمے میں اس کو چھپا دیتا ہے۔ رات کو ایک بندہ جو حضرت ثابت ابن قیس کا ہم نوا تھا، وہ جب سوتا ہے تو حضرت ثابت اس کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے دوست، میرے اس خواب کو وہم نہ سمجھنا، بلکہ یہ حقیقت ہے، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کر رہا ہوں کہ اس طرح میں جب شہید ہوا تو ایک شخص نے میرے جسم سے میری قیمتی زرہ اتار لی ہے۔ اب اس شخص کی رہائش گاہ پڑاؤ کے آخری کنارے پر ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی ہے۔ اس شخص نے میری زرہ پر ایک دیگچہ الٹا رکھا ہے، اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا رکھا ہوا ہے۔ تم صبح حضرت خالد جو سپہ سالار ہیں ان کے پاس جاؤ اور میری یہ روداد ان کو سناؤ تاکہ وہ میری زرہ برآمد کروا لیں۔ اور دوسری بات یہ، جب مدینہ طیبہ میں پہنچنا تو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ اتنا ثابت کے اوپر قرضہ یہ ادا کر دیں اور میرے فلاں غلاموں کو بھی آپ آزاد فرما دیں۔ اب جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے، حضرت خالد کے پاس جاتا ہے، ان کو ساری روداد سناتا ہے، حضرت خالد فوراً اپنے بندے بھیجتے ہیں تو وہاں سے وہ زرہ برآمد کر لی جاتی ہے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں وہ قافلہ پہنچتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کی وصیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کی وصیت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین ذرا غور کریں، رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، رسول اللہ کی دعا تھی، رسول اللہ کا مجدہ جاں فضا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرما دیا، مرنے کے بعد بھی حیات جاوداں عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ آگے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا، ان تحبط اعمالکم، کہ اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ کہیں تمہارے اعمال کو ضائع ہی نہ فرما دے۔ اب یہ خطاب کن لوگوں کا ہے؟ ان صحابہ کو ہے کہ جن کا ایثار بے نظیر تھا، جن کی قربانیاں بے مثال تھیں، جن کی عبادتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی تھیں، جو سر تپا تسلیم و رضا تھے۔ اولین ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور باقی جو خطاب ہے وہ تعصب قیامت پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میری نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کی تو تمہاری عمر بھر کے سرمایے کو ضائع کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ تو آج وہ لوگ جو حضور کی شان رفیع میں سکیانہ باتیں کرتے ہیں، حضور کے علم خداداد پر معترض ہوتے ہیں، ادب و احترام کو ملوز نہیں رکھتے، اپنے علم پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی نمازوں پر، اپنے لمبے لمبے واعظوں پر وہ مغرور ہیں، تو انہیں اپنا انجام اس آیہ کریمہ سے سوچ لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تم تو اپنے تئیں سوچ رہے ہوگو، میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو بڑا غازی ہوں، صائم الدار اور قائم اللیل ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، واعظ آتش بیاں ہوں، اور جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ اعمال کا جو باغ تم نے لگایا تھا بے ادبیوں اور گستاخیوں کی، باد سر نے اس کو خاک سیاہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت کفِ افسوس ملو گے، اس وقت سر پیٹو گو، لیکن بے سود ہوگا، لا حاصل ہوگا۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اور ان باتوں سے علماء یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بندہ حضور کے دربار پر انوار کے اوپر حاضر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح زندگی میں ادب کرنا ضروری تھا، اس طرح حضور کی اپنے مزار مبارک میں لیٹنے کے بعد بھی ادب ملوز
ملوز خاطر رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو، قرآن پاک کا درس ہو رہا ہو، علماء ربانیین کی خدمت میں جب بندہ حاضر ہو، اسی طرح پیر و مرشد کی خدمت میں جب حاضر ہو تو ان آداب کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہر طرح سے اونچی آواز میں بات کرنے سے اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ حضرت بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز میں اذان دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے تھے، یہ سارے جائز تھے۔ حضرت عباس نے جنگ حنین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بلند آواز میں صحابہ کو بلایا کہ جنگ کی طرف واپس آؤ۔ حضرت احسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو ان آوازوں سے منع کیا جا رہا ہے جن آوازوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اوپر بوجھ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو، اور وہ آوازیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سے خوش ہوں، حضرت احسان کی نعت سے خوش ہوں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں ان سے منع نہیں کیا جا رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ کا سچا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔